آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ پہلے تازہ ترین میں راؤنڈ اپ دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم گفتگو کو پھیلائیں گے۔ اسپین نے اپنی حدود امریکی فضائیہ کے لیے بند کر دی ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ کویت میں چند گھنٹے پہلے ڈی سیلینیشن پلانٹ اور الیکٹرک پلانٹ پہ جو حملہ ہوا تھا وہ ہم نے نہیں، اسرائیل نے کیا ہے۔ اس حملے میں ایک انڈین ورکر کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے چند دن پہلے ڈیگو گارسیا کی طرف ایک بہت ہی دور مار میزائل فائر ہوا تھا۔ سب کی نظریں ایران کی طرف تھیں، لیکن ایران نے کہا کہ دراصل یہ اسرائیلی آبدوز سے فائر ہوا تھا، ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ آج بغداد کے نزدیک ایئر بیس پر بھی دوبارہ حملہ ہوا ہے، ایک عراقی ٹرانسپورٹ طیارہ تباہ ہو گیا ہے۔ یورپی یونین نے انسانی حقوق کے حوالے سے ایران پہ عائد تجارتی پابندیوں میں 1 سال کی مزید توسیع کر دی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہیں، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، لیکن زرار صاحب امریکی طیارے برٹش اڈے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم شامل بھی ہیں اور ہم شامل نہیں بھی ہیں، اور یار بس جانے دو ہمیں۔ اچھا، اور امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ وہ اپنی دنیا میں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں اس وقت وافر تیل موجود ہے، آبنائے ہرمز سے کئی ٹینکر گزر رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ ہرمز پہ کنٹرول حاصل کر لے گا اور پھر ملٹائی نیشنل یا امریکی پہرے میں وہاں سے آزاد جہاز رانی بحال ہو جائے گی اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ شیخ چلی یاد آیا۔ ہاں، لبنان کی صورتحال بھی نازک ہوتی جا رہی ہے۔ جو طائر کا ساحلی اور تاریخی شہر ہے، اس کے نزدیک اسرائیلی فوج نے پہلی بار لبنانی فوج کو براہ راست نشانہ بنایا ہے۔ ایک فوجی جاں بحق ہوا ہے، 5 زخمی ہوئے ہیں۔ کل اقوام متحدہ کے جو امن دستے جنوبی لبنان میں تعینات ہیں وہ ایک بار پھر اسرائیل کی زد میں آئے اور یونیفیل کا سے منسلک ایک انڈونیشین فوجی وہ جاں بحق ہوا ہے۔ ادھر اسرائیلی بندرگاہ حیفا کے نیول بیس اور آئل ریفائنری پہ میزائل گرے ہیں۔ اسرائیلی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ حزب اللہ اور ایران کی مشترکہ کارروائی لگتی ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں اپنے زمینی حملے کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ اب تک جو جنگ ہوئی ہے اس میں اسرائیل نے سرکاری طور پہ 6 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے اور 27 مرکاوا ٹینک وہ تباہ ہوئے ہیں۔ اگر ہم اسلام آباد کی طرف آئیں تو لبنان پر ہم اور بھی خبریں، لیکن بہت خبریں ہیں۔ اسلام آباد کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے 2 دن سے آپ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ سعودی، مصری، ترک اور پاکستانی وزرائے خارجہ کا اسلام آباد اجلاس ہوا، جس میں ایک بیسک پیرامیٹر اور خطوط طے ہوئے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ یہ لوگ آتے ہیں، انٹرسٹڈ ہیں، جو فریقین ہیں، تو کن خطوط کے تحت سیریس ڈائیلاگ ممکن ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اب اپنی جو لسٹ ہے وہ بہت چھوٹی کر دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 28 فروری کو پہلی بار بھرپور اٹیک ہوا تھا ایران پہ، اسرائیل اور امریکی فضائیہ کا، تو اس وقت یہ تھا کہ فوراً ہتھیار ڈال دو اور تمہارا وقت آن پہنچا ہے اور ہم آ چکے ہیں۔ لیکن اب 31ویں دن امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے 4 نکاتی اہداف بتائے ہیں کہ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے۔ یعنی ایرانی فضائیہ، جو کہ ہے ہی نہیں، ایرانی فضائیہ بحریہ میزائل داغنے کی جو اس کی صلاحیت ہے وہ، اور ڈرون اور میزائل تیار کرنے والی فیکٹریاں ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے لیے جنگ کا رژیم چینج سے شروع نہیں ہوئی تھی؟ ہاں، وہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں۔ ہاں، لیکن چونکہ امریکہ سیریسلی چاہتا ہے امن، تو اس نے کہا چلو اسے دفع کرو، چلو یار اب اس پہ کم از کم یہ تو کر لو نا، یہ صدر ٹرمپ کا، ہاں یہ تو کر لو۔ اچھا، جو صدر ٹرمپ ہیں وہ گاجر بھی دکھا رہے ہیں اور ڈنڈا بھی دکھا رہے ہیں، اور انہوں نے آج پھر دعویٰ کیا ہے 30ویں بار کہ ان کے ایرانی مجلس کے اسپیکر جو ہیں باقر غالیباف،
ان سے امریکیوں کے رابطے ہیں اور ایک ہفتے میں انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں ایک ہفتے میں کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. باقر بڑی خبر تو یہی ہوتی ہے اگر واقعی ٹرمپ نے انشاءاللہ بولا ہوتا. ہاں باقر وہ بول بھی سکتا ہے. باقر غالباف جو ہیں جیسے ہی ٹرمپ اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے فوراً ان کی طرف سے بیان آتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. دراصل امریکہ جو فوجی تیاریاں کر رہا ہے بوٹس آن دا گراؤنڈز کے لیے, اس کو پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کی جو فلیتیں ہیں وہ چھوڑ رہا ہے. یہ حالات ہیں اب تک کے بھائی جان. اچھا دیکھیں, اب اگین ایک بار پھر اس بات کو ایمفسائز کرنا ضروری ہے کہ جنگ کے آغاز سے پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ یار آپ بیانات پر اتنا غور نہ دیں, آپ دیکھیں کہ گراؤنڈ پر ہو کیا رہا ہے, فوجیں کہاں بھیجی جا رہی ہیں. جہاں تک یہ سہولت کاری, سالسی, پیس ٹاکس, آپ جو بھی کہنا چاہیں, اس میں بھی بیانات پر کم میرا خیال ہے کہ فوکس کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کہاں جا رہا ہے اور کس سے بات کر رہا ہے. اب اگین جو ابھی غالباف صاحب کی ہے اور ایک ایرانین فارن منسٹر کی بھی میرا خیال ابھی میں پڑھ رہا تھا, تو ظاہر ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہماری ڈائریکٹ مذاکرات ہو رہی ہیں, کیونکہ ڈائریکٹ مذاکرات ہو ہی نہیں رہے. اگین دیکھیں وہ اگین اگر آپ بیان بھی پڑھیں نا تو ذرا کیئرفلی پڑھا کریں اور کانٹیکسٹ میں, کیونکہ آئسولیشن میں آپ کسی بیان کو نہیں پڑھ سکتے. کوششیں کیا ہو رہی ہیں اس وقت, ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی مصروف ویکینڈ تھی اسلام آباد میں, رائٹ یار. ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بیچارے اور ہیئر لائن فریکچر آیا ان کے کندھے میں, اس کے باوجود وہ مسکراتے ہوئے وہ سارے اب اور کل چائنا بھی جا رہے ہیں, چین جا رہے ہیں. اچھا, اینڈ آن دیٹ نوٹ یہاں پر ایک بات کرنا ضروری ہے کہ جب یہ خبر آئی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خارجہ بنایا جا رہا تھا تو ہم نے کہا تھا واٹ, مذاق کے علاوہ ہم نے یہی کہا تھا. اور واقعی ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید سکسیسفل ہوں گے اس رول میں, یا سوٹڈ بھی ہے اس رول کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ وی ہیو ٹو ایکنالج کہ اے فار ایفرٹ. اگین اگر ہم تھک گئے ہیں اس جنگ کو کور کرتے کرتے, رائٹ, صرف نیوز گیدرنگ میں, تو آپ سوچیں کہ ان کی کیا حالت ہوگی. اگین کل وہ گرے بھی ہیں, ہیئر لائن فریکچر بھی ہوا ہے جیسے آپ نے کہا, اور اس کے باوجود he has gone to China. اچھا, اب چائنا کیوں گئے ہیں یہ اس پر بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں, لیکن پہلے یہ جو کوڈ کی میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں, یہ 4 وزرائے خارجہ, لوگ اس کو سٹیپ میٹنگ بھی کہہ رہے ہیں, سعودی, ترکی, ایجپٹ, پاکستان, ٹھیک ہے, یہ اچھا ہے سٹیپ. اب لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یار اس کا کیا فائدہ ہے, اس سے کیا ہوگا, اس میں نہ امریکہ شامل ہے نہ ایران شامل ہے, جو بلیجرنٹس ہیں اس جنگ میں. تو پوائنٹ اس کہ جو آپ کے اتحادی ہیں آپ نے ان میں بھی کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. یہ 4 کرٹیکل ممالک ہیں اس پورے ریجن کے, بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اور ہمارے اتحادی بھی ہیں. ہاں, پاکستان ایٹمی طاقت ہے, ترکی نیٹو کا ممبر ہے, مصر عددی اعتبار سے ہی صحیح عرب کی سب سے بڑی فوج ہے, سویز کنال ہے, اور سعودی عرب ایک ریجنل پاور ہے, اس لحاظ سے دیکھیں ریجنل پاور ہے. تو آپ نے یہاں بھی ایک کنسنسس بلڈ کرنا ہے. اب دیکھیں, اب اگین امپیشنس ظاہر ہے سب میں ہے, سب چاہتے ہیں کہ یار کل کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے, بس ابھی کوئی بیان آ جائے. ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ جنگ شروع کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے. جنگ ایک دفعہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آگ کی طرح ہے. اچھا, کوئی بھی نہیں یہ کہہ رہا کہ یہ کوئی ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے, کسی کے پاس جو وزرائے خارجہ 4 ہیں کہ یہ سب کو دونوں کو گھسیٹ کے بیس پہ بٹھا دیں گے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ایک ڈپلومیٹک کوریڈور جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ کو ضرورت ہے تو موسٹ ویلکم, ہم حاضر ہیں, آپ کے لیے جگہ بھی دیں گے اور آپ کے پیغام جو ہیں بطور ایلچی ایک دوسرے کو پہنچا بھی. اس سے زیادہ کوئی ابھی توقع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ مسلسل ایرانی صدر سے ان ٹچ ہیں اور وہ انہیں بریف کر رہے ہیں مسلسل. آپ نے بتایا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ چائنا کو بریف کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں. صدر آصف علی زرداری, سوری اپنی میں بات کر رہا ہوں, صدر آصف علی زرداری, یہ بھی ایک خبر ہے کہ جیسے ہی یہ میٹنگ ریپ اپ ہوئی ہے اسلام آباد میں کل رات, تو وہ روانہ ہوئے ہیں چائنیز ایمبیسی ان اسلام آباد, اور وہاں پہ کوئی 1.5 مطلب سب لگے ہوئے ہیں. اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں وہ امریکیوں اور خلیجی ریاستوں پہ کام کر رہے ہیں, سب نے اپنا کام بانٹا ہوا ہے. اچھا, اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ میرے لیے ایز اے کامن سٹیزن سب سے جو سہولت کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہم تیل کی قلت سے
ابھی بچے ہوئے ہیں جی. اور دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ بھارت کے سینے پہ مسلسل سانپ لوٹ رہے ہیں کہ اے ہو کی رہا ہے چل کی رہا ہے. ہاں ویسے مطلب ہاں نہیں بھائی چلے ان کو چھوڑو ابھی کے لیے. اگین اب دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان نے یہ جنگ شروع نہیں کی اور نہ ہی پاکستان یہ جنگ روک سکتا ہے. ہاں نہیں ظاہر ہے نا, لیکن کیونکہ جب یہ آتا ہے نا سینٹر آف اٹینشن جب پاکستان پہ آتے ہیں تو ہمیشہ لوگ کہتے ہیں نا یار تو کیا کر لو گے. تو پوائنٹ اس کہ آپ جو کوشش کر سکتے ہیں آپ کرتے ہیں, یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہو, اور کوئی کسی نے دعویٰ بھی نہیں تو کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ بار بار اس بات کو بھی ایمفسائز کرنا چاہیے. مجھے پتا ہے کہ 10 بار پہلے بھی اب ہم نے بات کی, ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ یہ ثالثی نہیں ہے, یہ اس وقت تک سہولت کاری ہے, سہولت کاری پلس ہے آپ کہہ سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ ثالثی تک پہنچے, لیکن گارنٹی تو زندگی میں کسی کی چیز کی نہیں ہوتی نا. اچھا چین کا جو دورہ ہے, اب اگین اب ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, کیونکہ اچھا ہمیں بھی عجیب لگتا ہے جب پاکستان کسی بھی فرنٹ پہ کامیاب ہو, کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے اس چیز کی, ہمیں نہیں ہے آنیسٹلی اسپیکنگ رائٹ. اس وقت اگر آپ کولڈلی اور ریشنلی بھی چیزوں کو دیکھیں تو جو تین جو بڑی طاقتیں ہیں دنیا میں, امریکہ, چین اور روس, تینوں کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں. چین کے ساتھ تو آپ کے برادرانہ, یورپی یونین نے بھی حمایت کی ہے, یونائٹڈ نیشن نے بھی حمایت کی ہے, جی سی سی کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں, ایران کے ساتھ بھی آپ کے اچھے تعلقات ہیں. پچھلے روز ہی اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ بھائی 20 اور ٹینکرز کی اجازت دی ہے. آج کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں ایک مختصر, وہ یہ ہے کہ تافتان بارڈر سے اطلاعات کے مطابق 5 ٹرک بھی روانہ ہوئے ہیں. ٹوکن جیسچر ہے لیکن ایک شروعات ہے جس میں ادویات اور خوراک وغیرہ وغیرہ وہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں. اس سے پہلے جو 10 فوڈ سٹفز جیسے پیاز, گوشت, سو آن اینڈ سو فورتھ, اس کو بھیجنے کی اجازت دی گئی ہے. اور اس میں پہلے سے بھی جاتے تھے ایران, لیکن اب انہوں نے جو بینک گارنٹی کی جو شک ہوتی ہے وہ اڑا دی ہے کہ سر ابھی آپ بھیجو, بعد میں ہم دیکھ لیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ میں اس لیے بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں کیونکہ مس انفارمیشن بہت ہے. آپ کے پاس فیک اکاؤنٹس ہیں ہزاروں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ او یہ میں IRGC کا ہوں, پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. ایسی کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ ایران سے اب تک نہیں آئی. اس پر کل یا پرسوں ہم تفصیل میں اور جس طرح کی سچویشن ہے, کوئی بھی ملک دھوکہ دینا اس علاقے میں افورڈ کر نہیں سکتا. ولی نصر صاحب ہاں جو ہیں, اگر آپ ان کا تعارف کرنا چاہیں. وہ ظاہر ایک جانے مانے ایرانی اکیڈمیشین ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور ایرانی اسپیشلسٹ ہیں. تو انہوں نے آج ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی, ان کی ٹویٹ ہے ایک, کہ ایران نے کہا ہے کہ جی ہم امریکہ کے ساتھ اگر ڈیل کریں گے تو ہمیں کوئی ضامن چاہیے, ہمیں گارنٹر چاہیے. اور بات 100% درست ہے یار, کیونکہ کیسے آپ اعتبار کرو گے جب 4 بار تو آپ نے دھوکہ دیا ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سن رہے ہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ بیجنگ اس لیے گئے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں کہ جی کیا آپ ضامن اس میں بن سکتے ہیں, کیونکہ ضامن کوئی گریٹ پاور ہی ہو سکتی ہے نا. ضامن مصر, سعودی عرب, ترکی, پاکستان نہیں ہو سکتے. تو دیکھتے ہیں اس کا کیا ہو رہا ہے, لیکن ایٹ دا ویری لیسٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, پاکستان سب کے ساتھ انگیج کر رہا ہے. ہماری کوشش ہے کہ یہ جنگ رک جائے اور نہیں تو چلیں. اور اگر سینیکلی آخری بار ناکام کوشش بھی ہو وہ بھی ایک کوشش ہے, اور کچھ نہیں تو آپ کی پروفائل اس میں بلڈ ہوتی ہے. بالکل کوشش نہ ہونے سے ایک ناکام کوشش بہتر ہے. اچھا آپ نے ثالثی کی بات کی, میرا خیال ہے کہ چائنا جو ہے وہ اوائڈ کرے گا, ایک شرمیلی طاقت ہے اس معاملے میں. لیکن رشیا کے تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں ایران کے ساتھ, اور دونوں میں ایک ٹرسٹ کا رشتہ بھی ہے, اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں. میں ابھی یوٹیوب پہ انالیسس جو ہے وہ آدھی رات پوری گزر جاتی ہے انالیسس سنتے سنتے. ایک سابق امریکی میجر جنرل تھے, انہوں نے ایک عجیب سی آؤٹ آف باکس بات کی. انہوں نے کہا جی کہ روس کو بیچ میں ڈالے بغیر کوئی شرط نہیں, اس لیے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ بالکل کونے میں کھڑی ہے, یورپی یونین سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ ایک الگ دنیا ہے. اور کون ہے جو یہ ضامن بنے گا اگر واقعی کوئی لانگ ٹرم سلوشن ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ روس کو بیچ میں ڈالنا ہوگا. آپ نے اگر اسے تیل فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے تو اب مزید آئیں. یورپی یونین مخالفت کرے گی یوکرین کی وجہ سے, لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے. اور سیکیورٹی گارنٹی, انہوں نے کہا عجیب سی بات ہے, سیکیورٹی گارنٹی یہ ہو سکتی ہے کہ روس اپنے جو جوہری میزائل ہیں
وہ ایران میں انسٹال کرے، اور یہ ہو کہ آئندہ اگر اسرائیل نے یا امریکہ نے بغیر وارننگ کے اٹیک کیا تو ہم یہ پھر ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ کچھ ہے، لیکن روس کی امپورٹنس جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ ایک بریک لے لیں۔